ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت، اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو، تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں،
میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بیٹے کو کہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی دیکھیں آگے ترتیب کیا لگائی ہے۔ حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا، برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر، اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر، سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی
اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات ہو، بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں؟ فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی، دین تو سارا دین محبت ہے۔ دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے، رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں، تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا۔ محبت کے ساتھ قائل کیا، اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں۔ ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے۔ اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے، تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے، اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ۔ اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا،
वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूं रब्बे अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरा दिल करता है मैं कहूं और तू कहे लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वही कैफियत हो, बात तो हो ना, चलो इस बहाने मालिक से बात तो हो ना। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? जो घूर रहे हैं मुझे गौर से, उन्हें भी आ रही है। चले अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कुरान मजीद का मुताला फरमाएं, अल्लाह तौफीक दे। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो यार हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो करो ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। रमजान शरीफ आ गया है, कपड़े ईद से पहले नहीं लेने, रोजों से पहले लेने हैं। रमजान से पहले कपड़े लेने, रमजान से पहले सिलवा लेने, रमजान से पहले जूते ले लेने, रमजान से पहले ईद का सारा बंदोबस्त कर लेना है। रोजे बाजारों में फिरने के लिए नहीं, रोजे तो मस्जिद में बैठने के लिए। जो दिन अल्लाह अल्लाह करने के हैं वो सारे बाजार गुजर जाते हैं, सारे